بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو, ندیم احمد حاضر ہے کھٹی میٹھی باتوں میں. سوالات سوالات اور سوالات. دسمبر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آپ لوگوں کی طرف سے بہت سارے سوالات. آپ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا یا آنے والے وقتوں میں کیا ہونے والا ہے. جیسا کہ ہم پچھلے کئی پروگرامز میں ڈسکس کرتے چلے آ رہے ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال کو، اور بہت ساری چیزوں کو ہم نے آپ کو ایکسپلین بھی کیا ہے. لیکن اب دوستوں کے جو سوالات ہیں وہ یہ ہیں کہ دیکھیے، جو باتیں ہیں وہ تو ایک جرنل ہے کہ آپ حالات حاضرہ کے بہت سارے پروگرام دیکھ کے کچھ اسے عکس کر لیتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں وہ چیزیں تو ہر ایک کہہ رہا ہے. ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کی سیاسی بصیرت یا جو بھی آپ کی تھوڑی بہت سیاسی معلومات ہیں، ان کی بنیاد پر آپ کیا جج کر رہے ہیں. کیونکہ آج جو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس تھا، اس کے بارے میں بھی چیزیں یا ڈیسیشن جو بھی ان کے تھے وہ آ چکے ہیں کہ بھئی 31 دسمبر تک صوبائی اور قومی اسمبلی کے استعفے اپنی اپنی پارٹیوں کے ممبران اپنی اپنی پارٹیوں کی پارلیمانی بورڈ کو جمع کرا دیں گے. پھر 13 دسمبر میں لاہور کے جلسے کی تیاریاں زوروں پر ہیں. لیکن یہ تمام جو باتیں ہیں بھی عمران خان صاحب کا جو بہت سارے سیاسی صحافتی مدیروں اور صحافیوں کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے، اور جس میں انہوں نے ایک اشارہ دیا ہے کہ شاید پی ڈی ایم جو دن بدن طاقت حاصل کر رہی ہے یا ان کے اعتماد میں جو اضافہ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کچھ ممالک بھی ہیں. تو یہ بات بڑی عجیب و غریب ہے. تو ان تمام کڑیوں کو اگر ہم ملاتے ہیں، پچھلے 3-4 مہینے کی جو صورتحال ہے اور اس کے اندر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو اس کی بنیاد پہ ایک تو ایک عمومی باتیں ہیں جو کہ ہر ایک کر سکتا ہے اور کر بھی رہا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کو کچھ 2-3 قدم پیچھے ہٹنا ہوگا، کچھ نواز شریف صاحب کو بھی کچھ قدم پیچھے ہٹنا ہوگا، کچھ عمران صاحب کو بھی ہٹنا ہوگا، اور پھر کوئی بیچ میں ایک ایسا سلوشن نکالا جائے جو کہ تصادم کو روک سکے. کیونکہ یہاں جو مسئلہ ہے وہ ہے مارچ کا، یعنی کہ سینٹ کے انتخابات. اس سے پہلے اپوزیشن بھی پوری طاقت دکھانا چاہتی ہے تاکہ وہاں پر عمران صاحب کی اکثریت کو روک سکے، اور عمران صاحب بھی پورا زور لگانا چاہتے ہیں کہ میں اس وقت تک سروائیو کر جاؤں تاکہ میں اس پہ کنٹرول کر لوں. قومی اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں، سرحد میں، بلوچستان میں تو میرا کنٹرول ہے ہی. تو اس کے بعد میں اس پوزیشن میں ہوں گا کہ میں پورے 5 سال بھی کر سکوں اور مزید بھی آگے کی 5 سالہ منصوبہ بندی کر سکوں. لیکن جس تیزی سے حالات تبدیل ہو رہے ہیں، اسی لیے آپ لوگوں کی جو سوالات ہیں وہ یہی ہیں کہ بھائی چلیے، جلسہ بھی ہو جاتا ہے، لاہور کا جلسہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ مختلف ریلیز ہیں، جیسا کہ انڈیکیشن دیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اور اس کے بعد ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز وغیرہ میں ریلیز ہیں، جلسے ہیں، جلوس ہیں. الٹیمیٹلی اسلام آباد، کیونکہ ابھی تک انہوں نے اسلام آباد کی تاریخ پہلے جو تھا نا جنوری، وہ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سردی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ اتنے شدید سردی میں کیا لوگ دھرنے میں بیٹھ جائیں گے. تو یہ وہ بات ہے کہ اس لیے شاید یہ اس کو مڈ آف فیبرری تک پوسٹ پون کرنا چاہتے ہیں، اور اس دوران صرف جلسے، جلوس، ریلیز اور اس ٹائپ کی چیزیں کرنا چاہتے ہیں.
استعفوں کا استعفے جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم پارلیمانی پارٹی، تو ظاہر پارلیمانی پارٹی کو تو آپ کبھی بھی جمع کرا سکتے ہیں، مین چیز یہ ہے کہ اس کے بعد استعفے دیے کب جائیں گے اسپیکرز کو، مین بات تو یہ ہے۔ اور کیا صوبائی اسمبلی کی بھی جہاں کہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی حکمرانی کر رہی ہے، تو وہ دے گی یا نہیں دے گی صوبائی اسمبلی سے۔ تو یہ جو انہوں نے آج اعلان کیا نا، یہ جسٹ ٹو سیٹسفیکشن تو نظر آتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، وہ دے دیا سب نے اپنے اپنے پارلیمانی بورڈ کو یا پارلیمانی پارٹی کو یا پارلیمانی ہیڈ کو استعفے دے دیے۔ اب ان کا استعمال اسپیکر تک پہنچانا اور پھر ان سیٹوں کو خالی کرانا اور پھر وہاں پہ ری الیکشن یا بائی الیکشن تو وہ تمام چیزیں انہوں نے چھوڑ دی ہیں کہ وہ ہم کریں گے جب اسلام آباد میں ہم لوگ جمع ہوں گے۔ تو یہ باتیں جو ہیں وہ اس بات کی غماز ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ لوگ جا رہے ہیں، لیکن یہ جو ایک شروع سے ڈسپیوٹ زرداری صاحب اور نواز شریف کے درمیان وہ یہی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ سردیاں بہت زیادہ ہیں اور اس سردی میں دھرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے کہ لوگ شدید سردی میں پڑے رہیں 24 گھنٹے یا کئی دن تک، تو کچھ سردی کی اس فیز کو گزارا جائے۔ تو میرا خیال اس پہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے اور یہ اب جنوری سے نکل کے فروری کی مڈ تک چلا گیا ہے کہ الیکشنز جو مارچ میں ہیں سینٹ کے اس سے پہلے، لیکن سردی کے فیز کو گزارا جائے اور اس فیز کو 1 مہینے کا جو ہے اس کو اس پہ رکھا جائے، جلسے میں، جلوس میں یا تمام جو ہے ریلیز میں مختلف علاقوں میں جہاں جہاں پہ نہیں ہوئی ہیں یا ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو کہ سامنے اب تک آئی ہیں، لیکن یہ باتیں تو جو سامنے آئی ہیں، اب سوال یہ ہے کہ بیہائنڈ دا کرٹن کیا ہو رہا ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، جو سب سے بڑی بات ہے جیسے آج عمران صاحب نے جو بات کی ہے صحافیوں کے ساتھ، اور جس میں انہوں نے کہا یہ ہے کہ بھئی مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے ان کی تحریک میں اعتماد کی جھلک نظر آ رہی ہے پی ڈی ایم کی، تو اس کے پیچھے کچھ ممالک ہیں۔ ڈائریکٹلی تو انہوں نے کسی ملک کا نام نہیں لیا، لیکن ساتھ میں جو انہوں نے کہا ہے کہ نہیں جی سعودی عرب جو ہے اور یو اے ای جو ہے، ان کے تو انڈیا سے پہلے بھی بہت اچھے تعلقات تھے، ہماری حکومت آنے سے پہلے بھی ان کے انڈیا سے بہت تعلقات تھے اور ہمارے بھی بہت اچھے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ کچھ ان کے ذہن میں ہے کہ کہیں سے ان کو فائنینس کیا جا رہا ہے، اور اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید وہ کچھ خطرہ محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ویکنیس کے انڈیکیشن ہے۔ ابھی انہوں نے حمزہ علی عباسی کو جو انٹرویو دیا اور اس کے اندر بڑے زور سے ایک بات کی، اور جو مسلسل کہتے آ رہے ہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا، وہ بھی اس بات کی غماز ہے کہ آپ تھوڑا سا کمزوری محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ میں ہٹ جاؤں گا، یعنی خدشات تب سمجھتے ہیں کہ 50% واٹ ایور ہیں کہ ہم ہٹنے، تو پھر مجھے سیاسی شہید بھی تو بننا ہوگا، لوگوں کی ہمدردی بھی تو گین کرنی ہوگی، تو ظاہر ہے کہ وہ میں اگر کوئی ایسا نعرہ کہ بھائی میں نے بارگین نہیں کی، میں نے اقتدار کو چھوڑ دیا، میں نے تخت کو اپنے جو ہے لات مار دی، میں باہر آ گیا اور میں اس لیے آیا کہ صاحب میں جو ہے ان کرپٹ لوگوں کو ان کو NRO دینا نہیں چاہتا تھا، تاکہ عوام کی نگاہ میں وہ اپنے مستقبل کو سیو کر سکیں اور ان پہ جانے کے لیے ان کے پاس کوئی جواز ہو۔ تو وہ باتیں بھی ہیں جس سے ان کی ویکنس کا تھوڑا اندازہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو مین سوال اب آ کے کھڑا ہو گیا ہے کہ اب ہوگا کیا، کیونکہ اب اعتبار اور یقین کا بھی مسئلہ بڑا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہمیشہ جب بھی کوئی تحریک کوئی جھگڑا یا کوئی ہنگامہ آ رہی ہوتی تھی تو وہ بیچ میں اس کا رول، اور وہ قابل اعتبار اور قابل محترم کے سب اس پہ ایگری کرتے تھے، لیکن اس دفعہ وہ بھی بڑا ڈیفیسٹ ہے اعتبار کا۔ تو وہ، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب تحریک چل رہی تھی بھٹو صاحب کے خلاف 1977 PNA کی تحریک، تو ہمارے سعودی عرب کے سفیر ریاض الخطیب صاحب بڑے پیش تھے،
سارا معاہدے میں آگے میں پیچھے میں کہ بھائی یہ کیسے آدمی کو لاؤ جس پہ ہمیں اعتبار ہو، تھرڈ مین، اور وہ بھی تھرڈ مین جو ہے وہ کسی باہر کا ہو جس پہ ہم دونوں پارٹیاں ایگری کریں۔ تو اب یہ بھی ایک بڑی گمبھیر صورتحال نظر آتی ہے کہ اس وقت جو ڈیفیسٹ ہے ایک دوسرے پہ اعتماد کا، وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اور اب یہ نہیں پتا کہ اگر کوئی بات چیت بھی ہوتی ہے، کوئی ڈائلاگز بھی ہوتے ہیں، چاہے وہ نئے الیکشن کے بارے میں ہوں، فیئر الیکشن کے بارے میں ہوں، الیکشن اصلاحات کے بارے میں ہوں، ابھی جو 2.5 سال باقی ہیں اس کو کیسے کور اپ کرنا ہے، یا جلدی الیکشن کرانے ہیں یا نہیں کرانے، جو بھی پوائنٹس ہوں گے تو آخر اس میں کوئی ضامن بھی تو ہوگا جو ان پہ امپلیمنٹ کروائے گا۔ تو اس وقت ضمانت کا ایک بڑا فقدان آ گیا ہے، تو اس کے لیے بھی پس پردہ بڑی کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ جہاں تک اس بات کا ہے کہ اب ٹیبل ٹاک ان دونوں پارٹیوں کے درمیان یا پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان تو نظر نہیں آتی کہ یہ بیٹھ کے جائیں اور آپس میں کوئی ایسا، جیسے پی این اے اور بھٹو صاحب میں لوگ بیٹھ گئے تھے اور اس میں سارے نکات آلموسٹ کمپلیٹ ہی ہو گئے تھے، اور جبکہ وہ معاہدہ سائن ہونے کے قریب تھا جس میں تمام مذاکرات فائنل اسٹیج پہ ہو گئے تھے، تو پھر ماشاءاللہ آ گیا۔ اب صورتحال تو یہ کہ وہ ڈائلاگ بھی نہیں ہونے جا رہے ہیں۔ اب ڈائلاگ کیسے ہوں گے، کن کے درمیان ہوں گے؟ بہت سی قوتیں اس وقت لگی ہوئی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اسلام آباد میں فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مریم، پھر ابھی پیرول پہ جناب شہباز شریف صاحب، جیل میں بھی زرداری صاحب سے بڑی بات چیت، بڑے گروپس آگے پیچھے بات کر رہے ہیں، لیکن کوئی ایک ایسی سالڈ اور جامع چیز سامنے نہیں آئی جو کہ جس پہ تمام فریق متفق ہو سکے، اور یا پھر وہ باتیں پوری جو پی ڈی ایم منوانا چاہتی ہے یا جو عمران صاحب کو پیچھے کتنے اسٹیپ پیچھے کیا جائے، ان امور پہ کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا ہے۔ اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم کو اپنی طاقت دکھانی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ اگر اپنی زیادہ سے زیادہ شرائط منوانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی طاقت بھی دکھانا ہوگی۔ تو اب سوال وہی ہے کہ بھئی الیکشن سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ جلسے کے بعد جلوس، اس کے بعد ریلیز، پھر استعفے، اور پھر دھرنا، اور پھر آخر میں باٹم لائن کیا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ دیکھیں، نتیجے پی ڈی ایم کے پاس بھی ایک پورا لائے عمل ہے۔ عمران صاحب نے بھی اپنے، جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ بنا لیے ہیں پوائنٹس وغیرہ، اور اپنے یہ کہتے ہیں نا حلقہ بندی کر لینا یا سب بندی کر لینا، تو سب بندی بھی کر لی ہے انہوں نے، تو وہ تو اپنی جگہ پہ ہے۔ لیکن وہ تو ظاہر ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں سب بندیاں تو دونوں پارٹی کرتی ہیں، اور اس کے بعد لیکن محض آرائی کتنی شدید ہوگی، اور اس سے ملک کو کیا نقصان ہوگا، اور آنے والا وقت جس کے اندر ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے کہ وہ کیا رول پلے کرے گی۔ تو یہ تمام باتیں جو ہے نا وہ کیا ہوں گی اور کیسے ہوں گی، اس پہ بڑے لوگ مختلف آرائیں رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ عمران صاحب کے پاس جائیں، ان کے چاہنے والے اور ان کے جو اس وقت ہمارا کنٹرولڈ میڈیا ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے صحابی اکابرین، وہ اپنی ڈیفرنٹ باتیں کرتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ صحابی ہمیشہ سے اترا، لیکن کوئی بھی تحریک کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد کے بغیر کمپلیٹ یا مکمل یا فتح سے ہمکنار نہیں ہوئی۔ لہذا یہ کچھ نہیں ہوگا، تھوڑا بہت یہ کریں گے اور الٹیمیٹلی ٹائم فش۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، تھوڑا بہت بات چیت ہو جائے گی، کچھ لے دو کی بنیاد پہ کچھ ہلکا پھلکا ہو جائے گا، لیکن عمران بہرحال رہیں گے اور سینٹ میں بھی اکثریت حاصل کریں گے اور پورے اپنا ٹینیور پورا کریں گے، لیکن تھوڑا بہت ان کو شاید چھوٹ مل جائے مقدمات میں اور اس میں۔ دوسری طرف جائیں، جو دوسرے گروپس ہیں جو کہ پی ڈی ایم سے کے حامی ہیں یا نواز شریف کے حامی ہیں، زرداری صاحب کے حامی ہیں، یا اوور آل عمران کے خلاف گروپ جو ہے، ان کی اپنی تھیوری ہے کہ نہیں صاحب بڑا جوش و خروش ہے، بڑا یہ ہے، اس دفعہ تو بس ہم کچھ نہ کچھ تبدیلی آئے گی،
اور کچھ منوا کے رہیں گے اور ایسے نہیں جائیں گے اور عمران کو تو ہٹنا ہی پڑے گا اور کوئی نو آپشن لیفٹ. تو دونوں طرف کی باتیں ہیں، لیکن جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بات تو کلیئر ہے، جو عمران صاحب نے بھی ایکسیپٹ کر لی کہ کوئی نہ کوئی وجہ اعتماد تو ہے. جو نواز شریف صاحب کا لہجہ ہے، آخر وہ 2 سال پہلے کیوں نہیں تھا، 1.5 سال پہلے کیوں نہیں تھا، 1 سال پہلے کیوں نہیں تھا، اور اب اچانک کیوں اتنا زیادہ شدید ہو گیا ہے. پھر جو ایک دم لیبل لگنا شروع ہو گئے تھے غداری کے، اور اس کے وہ آہستہ آہستہ کیوں پس پردہ چلے گئے. پھر ڈائلاگ کی باتیں کیوں نہیں لگیں. پھر خود نواز صاحب پیچھے تھوڑے سے کیوں چلے گئے کہ انہوں نے اب ڈائریکٹ نام لینے بند کر دیے. ایون اپنی تقاریر بھی انہوں نے 2-3 جلسوں میں نہیں کی. اب وہ تھوڑا تھوڑا آئیں گے، ذرا لاہور میں تو کریں گے جو ان کی بیس ہے، لیکن ان کی جو زبان، جو میں نے پہلے پروگرام میں بتایا تھا کہ کیا ہوگی، کتنی تلخ ہوگی، کتنی شدید ہوگی، کتنی تند و تیز ہوگی. تو یہ وہ باتیں ہیں. تو ان سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ظاہر وہ ٹھہراؤ ہے. ہم ظاہر وہ اب نام نہیں لیں گے، وہ کسی کو پرسنلی اٹیک نہیں کریں گے. وہ جیسے مریم نے بھی ابھی جو جلسے کیے ہیں اپنے ورکر سے، ان میں بھی ڈائریکٹ نام نہیں لیا ہے. تو اس سے لگتا ہی ہے کہ پس پردہ کافی چیزیں تو یہاں تک تو ہو گئی ہیں کہ ذاتیات کو ایک طرف رکھا جائے اور یہ کیا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک دم آپ عمران کو گرا دیں یا پٹک دیں یا خود پاور میں آئے، تو ایسا تو اتنا ایزی نہیں ہوتا. تو لگتا یہ ہے کہ اس تحریک میں جان تو ہے، ایون دو کہ اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں ہے سر پہ، لیکن لگتا ہے کہ کچھ اسٹیبلشمنٹ کے عناصر کے وہاں پر بھی آپس میں بہت زیادہ یکسوئی نہیں ہے. تو جو فرنٹ کا گروپ ہے جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے عمران کو، لیکن پیچھے بھی کوئی ایسے عناصر ہیں جو حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، یا وہ چاہتے ہیں کہ کم از کم جو مہنگائی کا طوفان، بیروزگاری کا طوفان اور معیشت کی جو تباہی اور ملک میں جو ایک ہیجان پیدا ہے اس کو کنٹرول کیا جائے. اور خاص طور سے جو پنجاب اور سینٹرل پنجاب بہت بے چین ہے، اس کی بے چینی کو کم کیا جائے. لہٰذا کچھ نہ کچھ تبدیلی کی جائے اور ایسے بے لگام نہ چھوڑ دیا جائے جیسے 2.5 سال سے چل رہی ہے حکومت. تو ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو ابھی تحریک کچھ لیڈران کے ہاتھ میں ہے اور جن سے بات ہو سکتی ہے ان کے ہاتھ سے بھی نکل جائے اور ایک عوامی رنگ اختیار کر لے، تشدد کی طرف مائل ہو جائے اور کچھ خونی تحریک کی طرف چلی جائے. تو بہت ساری سوچیں ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ کچھ پس پردہ عناصر بھی ہیں، اور وہ بات میں نے تو پہلے بھی کہی تھی کہ ظاہر سعودی عرب کا ان کا تھوڑا بہت نرم گوشہ نواز صاحب کے ساتھ بھی ہے. پھر بائیڈن صاحب کا پاور میں آنا اور اس کے بعد 20 جنوری کو پاور میں آ جائیں گے، یعنی کہ فل فلیش صدر بن جائیں گے امریکہ کے. اور اس کے بعد وہ اپنی کیبنٹ کو اور اس کو اور ان کی جو خارجہ پالیسی ہے، اور پھر اس میں ایران کے ساتھ کیا کرنا ہے، اسرائیل اور سعودی عرب اور یہ جو UAE اور یہ ان کے ساتھ پالیسی کو کیا کس لیول پہ رکھنا ہے، افغانستان اور پاکستان کے ساتھ پالیسی کیسے رکھنی ہے. تو وہ پہ کافی ڈرامائی تبدیلیاں آئیں گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں، میری رائے یہ ہے کہ کافی تبدیلی ہوگی اور اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ اس تحریک کا نکلے گا. یعنی یہ ٹائم فش نہیں ہوگی، اس کے کچھ نتائج نکلیں گے اور اس سے عمران صاحب کو شدید خطرات بھی ہیں اور ہوں گے. اور وہ اب اس کو اپنی جو سب بندی جو انہوں نے کی کس طریقے سے کرتے ہیں، کس طرح اپنے آپ کو سیاسی شہید بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں، یہ پھر وقت بتائے گا. کیونکہ دیکھیے اگر ہم یہ کہیں کہ 100% کامیاب ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، ایسا تو ظاہر ہے کہ کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ سیاست دن بدن تبدیل ہوتی، لمحہ بلمحہ تبدیل ہوتی ہے، لمحہ بلمحہ.
کیونکہ یہ خونی تحریک نہیں ہے، یہ کوئی انقلابی تحریک نہیں ہے، اس میں نظریاتی لوگ نہیں ہیں. تو یہ بات تو میں شروع سے کہتا چلا رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ یہ وہ کوئی ایسی بات نہیں، لیکن پھر بھی اس کے اندر کچھ ایسا زور ہے، کچھ پس پردہ ایسی قوتیں بھی نظر آتی ہیں. ایک تو عوام تو ہیں جو بیزار ہیں اور نکلنے پہ تیار ہیں روڈوں پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی کچھ باتیں ہیں جو کہ اس کو کامیابی کی طرف لیتی ہوئی اور لے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. کہ آنے والے فیبری کا مہینہ اور یہ دسمبر تو ہم نے دیکھ ہی لیا اور دیکھ ہی رہے ہیں، تو یہ بھی کافی گرما گرم رہے گا. اور اس کے بعد پھر جنوری میں بھی تھوڑا بہت پہیہ جام اور یہ اور وہ بہت ساری باتیں ہوں گی. اور اس کے بعد فروری کے اندر یہ بہت ہی اپنے عروج پر ہوگی. اب اس سے پہلے کیونکہ ظاہر بات چیت تو چل رہی ہیں بیہائنڈ دا کرٹن، لیکن اب ظاہر نکات ہیں کہ میں نے 50 نکات دیے تو 2 پہ بات ہو رہی ہے، 3 پہ ہو رہی ہے، 3 ایگری ہو رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں یا تو ہو جائے اس کا انداز کم ہوتا ہے. جتنی آپ طاقت دکھائیں گے اتنے آپ کے پوائنٹس زیادہ ایگری وہ لوگ کرتے چلے جائیں گے. تو یہ باتیں ہیں. تو میرا خیال یہ کہ تحریک کامیابی کی طرف جائے گی، لیکن ان کو پوری طاقت دکھانی ہوگی اور کرنا ہوگا. لیکن کس حد تک کامیاب ہوگی؟ 10%، 50%، 20%، 30%، 50% کے چانسز ہیں. تو اس میں کتنے نکات مانے جائیں گے؟ الٹیمیٹلی جو میرا ذہن کہتا ہے کہ یہ کوئی ایسا حکومت یا عبوری ٹیکنوکریٹس کی یا کوئی ایسی بنی اور جو کہ پورے ٹینیور کو بھی پورا کرے، اور یا پھر 1 سال میں انتخابات کرے جائیں یا پھر 90 ڈیز میں کرائے جائیں جس پہ عمران ایگری نہیں ہوں گے. تو دیکھیے انشاءاللہ تعالی اس پہ بھی ڈیٹیل میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے. اور پھر تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے اس پہ ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے اندر، اور پھر ساری باتیں آپ کو نیکسٹ پروگرام میں آپ کے ساتھ کریں گے جب تک جلسہ بھی ہو چکا ہوگا. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.